السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، عزیز طلبہ، ہم لوگ کتاب التوحید میں باب ما جاء فی الرقیٰ والتمائم اس باب کو پڑھ رہے تھے۔ اس باب کی پہلی حدیث دیکھیے، فی الصحیح عن ابی بشیر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فارسل رسولا ان لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطیت۔ حدیث کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ فی الصحیح بخاری میں ہے، یعنی یہ روایت کس کی ہے؟ بخاری کی ہے۔ عن ابی بشیر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی بعض اسفارہ ایک سفر میں تھے۔ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ فارسل رسولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسول بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا، ایک قاصد بھیجا، اور اس قاصد کو یہ اعلان کرنے کے لیے کہا کہ تم لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دو، ان لا یبقین فی رقبۃ بعیر، کہ کسی اونٹ کے گردن میں باقی نہ رہے، قلادۃ من وتر، تانت کا قلادہ، تانت کا پٹا، او قلادۃ یا پٹا، الا قطیت، مگر یہ کہ اسے کاٹ دیا جائے۔ فی الصحیح بخاری میں ہے، ان ابی بشیر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ فارسل رسولا ان لا یبقین فی رقبۃ بعیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا، اور اس قاصد کو یہ حکم دیا کہ تم لوگوں کے درمیان اعلان کر دو کہ کسی اونٹ کے گردن میں قلادۃ من وتر، تانت کا قلادہ، تانت کا پٹا، او قلادۃ، یا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پٹا باقی نہ رہے، الا قطیت، مگر یہ کہ اسے کاٹ دیا جائے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی اونٹ کے گردن میں تانت کا پٹا ہو یا پٹا ہو تو اسے کیا کر دیا جائے؟ کاٹ دیا جائے، اسے نکال کر کے پھینک دیا جائے۔ عن ابی بشیر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ۔ اس روایت میں ہے کہ ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ کون سا سفر تھا اس کے بارے میں علم نہیں ہو سکا، یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ فارسل رسولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حارث بن ابو اسامہ نے اپنی مسند میں اس قاصد کا نام زید بن حارثہ لکھا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بھیجا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ جا کر کے لوگوں کو یہ بتلا دیں، لوگوں کے درمیان اعلان کر دے کہ ان لا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطیت، کہ اگر کسی اونٹ کے گردن میں تانت کا قلادہ، تانت کا پٹا ہو یا کسی بھی چیز کا پٹا ہو، اگر کسی اونٹ کے گردن میں دکھے تو اسے کاٹ کر کے پھینک دیں۔ دیکھیے اس حدیث میں
قلادۃ من وترن اور قلادۃ آیا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ راوی کی طرف سے شک ہے، راوی کو شک ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قلادہ کہا یا قلادۃ من وترن کہا۔ تو راجح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلادۃ من وترن کہا، کیونکہ وہ قلادہ جو نظر بد سے بچانے کے لیے جانوروں کے گلے میں لوگ ڈالتے تھے وہ تانت ہی کا بنتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تانت کا قلادہ اونٹ کے گردن میں ڈالنے سے کیوں منع کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کے یہاں یہ رسم تھی کہ جب تانت پرانا ہو جاتا تھا پھر اس تانت کو جانوروں کے گلے میں ڈالا جاتا تھا اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ یہ اس تانت کی وجہ سے جانور نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تانت کا قلادہ، تانت کا پٹا اونٹوں کے گلے میں یا کسی بھی جانور کے گلے میں لٹکانے سے منع فرمایا ہے۔ سمجھ میری بات؟ جی۔ رہی بات لوگ جو جانوروں کو لگام لگاتے ہیں تاکہ وہ جانوروں کو اچھی طرح سنبھال سکیں، تاکہ جانور کہیں بھاگ نہ جائیں، تو اگر وہ لگام وتر یعنی تانت سے نہیں بنا ہے تو اس کو پہنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پٹے سے منع کیا ہے وہ پٹا کون سا ہے؟ تانت کا پٹا ہے۔ اگر کسی جانور کے گلے میں رسی ڈالی گئی ہے یا اسی طرح سے لگام لگایا گیا ہے لیکن وہ رسی یا لگام تانت سے نہیں بنا ہے تو اس کا استعمال جائز ہے، اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل میں روکا کس سے گیا، منع کس سے کیا گیا ہے؟ تانت کے قلادے اور تانت کے پٹے سے منع کیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ اگلی حدیث دیکھ لیجئے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقى والتمائم والتولة شرک رواہ احمد و ابو داود۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرقى والتمائم والتولة شرک، بے شک رقیہ کرنا، دم کرنا اور تعویذ کا استعمال کرنا اور محبت کے اعمال کرنا شرک ہے۔ رواہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، وہ ابو داود، اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول فرماتے ہوئے سنا، کہتے ہوئے سنا، ان الرقى والتمائم والتولة، بے شک دم کرنا اور تعویذ استعمال کرنا اور محبت کے اعمال کرنا شرک ہے۔ رواہ احمد و ابو داود، اس کو امام احمد نے اور ابو داود نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنا اور تعویذ استعمال کرنا، اسی طرح سے محبت کے نام پر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ کرنا، ان سب کو کیا کہا ہے؟ شرک کہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ رقیہ ایسے ہیں جن کا استعمال کرنا جائز ہے، تو کیا تمام رقیہ شرک ہوتے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ دیکھیے رقیہ کو عزائم بھی کہا جاتا ہے، رقیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ عزائم بھی ہے۔ یہاں رقیہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تمام رقیہ شرک ہیں، بلکہ یہاں رقیہ سے مراد وہ رقیہ ہے جس میں شرک ہو یا جس کے اندر رقیہ کی جو شرطیں میں نے بتلائی ہیں وہ موجود نہ ہوں، وہ نہ پائی جائیں۔ کیونکہ کچھ رقیہ ایسے بھی ہیں جو کیا ہیں؟ جائز ہیں،
جیسے نظر بد اور بخار کی وجہ سے جو رقیہ کیا جاتا ہے وہ رقیہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی طرح سے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نرقی فی الجاہلیہ فقلنا یا رسول اللہ، کہ ہم زمانے جاہلیت میں رقیہ کرتے تھے، تو جب ہم لوگوں نے اسلام لے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ زمانے جاہلیت میں رقیہ کرتے تھے، کیف تری فی ذلک، آپ کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عارضوا علی رقاکم، کہ تم اپنا رقیہ، اپنا دم میرے سامنے پیش کرو، لا بأس بالرقیٰ ما لم تکن شرکن، اس رقیہ میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ یہ قاعدہ ہے، کہ یہ قاعدہ اچھی طرح سے یاد کر لو، یہ اصول اچھی طرح سے یاد کر لو کہ اگر کسی رقیہ کے اندر شرک موجود نہیں ہے تو اس رقیہ میں کوئی حرج نہیں ہے، اس رقیہ میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس رقیہ میں شرک نہ ہو وہ رقیہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رقیہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ بھی کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ ہی نہیں کیا بلکہ رقیہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو اگر عمومی طور پہ دم کرنا، رقیہ کرنا شرک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دم نہیں کرتے، خود رقیہ نہیں کرتے، اور نہ ہی رقیہ کرنے کا حکم دیتے۔ پتہ یہ چلا کہ یہاں رقیہ سے مراد وہ رقیہ ہے جس میں شرک پایا جائے، جو شرک پر مشتمل ہو۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو رقیہ، کون سا رقیہ شرک ہوتا ہے؟ وہ رقیہ شرک ہوتا ہے جس کے اندر رقیہ کی وہ تین شرطیں نہ پائی جائیں یا وہ شرک پر مشتمل ہو۔ آگے دیکھیے، والتمائم، تمائم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ہے۔ تو میں نے بتلایا آپ لوگوں کو کہ تمائم مطلق طور پہ، تعویذ مطلق طور پہ، چاہے وہ قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے ہو، مطلق طور پہ اس کا استعمال ناجائز اور حرام ہے، اور تعویذ کا استعمال کرنے والا، تمائم کا استعمال کرنے والا شرک کا مرتکب ہوگا۔ اس کے بارے میں نے تفصیل کے ساتھ پہلے ہی بتلا دیا ہے۔ اس کے بعد میں ہے وَالتَّوَلَا شِرْكٌ، اور تیولا یعنی محبت کے نام پر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تیولا کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ تیولا یہ ایک تعویذ ہے جس کو لوگ محبت پیدا کرنے کی غرض سے تیار کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ اس سے عورت مرد سے محبت کرنے لگے گی اور مرد عورت سے محبت کرے گا۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تیولا کی تعریف بتلائی ہے کہ تیولا یہ تعویذ کا نام ہے۔ تیولا یہ ایک تعویذ ہے جس کو لوگ محبت پیدا کرنے کے لیے تیار کرتے تھے، بناتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ یہ مانتے تھے کہ اس تیولا کی وجہ سے، اس تعویذ کی وجہ سے عورت مرد سے محبت کرنے لگے گا اور مرد عورت سے محبت کرنے لگے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تیولا کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ تیولا جادو کی ایک قسم ہے جس کے ذریعے عورتیں اپنے شوہروں کی نظر میں محبوب بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو محبت کے نام پر جو کچھ بھی کیا جاتا ہے مطلق طور پہ وہ کیا ہے؟ شرک ہے، اس کا استعمال ناجائز ہے، حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، رواہ احمد و ابو داؤد، اس کو امام احمد نے اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اگلی روایت دیکھیے، وان عبداللہ ابن اکیم مرفوعا من تعلق شيئا اکل الیہ، رواہ احمد والترمذی۔ عن عبداللہ ابن اکیم مرفوعا، عبداللہ بن اکیم مرفوعاً روایت کرتے ہیں، یعنی اس روایت کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ عبداللہ بن اکیم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تعلق شیئا، جس نے کوئی چیز اپنے گلے میں لٹکائی، اکیل الیہ، تو وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ من تعلق شیئا، جو آدمی کوئی چیز اپنے گلے میں لٹکاتا ہے، چاہے وہ تعویذ ہو یا گنڈا ہو
یا کوئی دوسری چیز ہو۔ من تعلق شیئا، جس نے کوئی چیز لٹکائی، چاہے وہ جیسے تعویذ یا گھنٹا لٹکایا، چاہے وہ گلے میں لٹکائے یا کہیں اور جگہ پر لٹکائے، جیسے ہاتھ میں بعض لوگ لٹکاتے ہیں، اکل الیہ، تو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بیماری وغیرہ کے وقت اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، ناجائز اور حرام چیزوں کا استعمال نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی مشکل کو دور کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو آدمی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے بلکہ غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنے گلے میں یا اپنے ہاتھ وغیرہ میں تعویذ وغیرہ ڈالتا ہے، تعویذ وغیرہ لٹکاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین انہی چیزوں کے حوالے کر دیتا ہے، انہی چیزوں کے سپرد کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کو نازل نہیں کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو من تعلق شیئا، جس نے کچھ بھی لٹکایا، چاہے وہ تعویذ ہو یا گھنٹا ہو یا کوئی دوسری چیز ہو، کہاں لٹکایا؟ کہیں بھی لٹکایا، چاہے وہ گلے میں لٹکائے یا ہاتھ میں لٹکائے یا پیر میں لٹکائے یا کہیں بھی لٹکائے، اکل الیہ، تو وہ آدمی اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کی مدد نہیں کرتا ہے، اس پر اپنی رحمت نازل نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ رواہ احمد و ترمذی، اس کو امام احمد نے اور اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آگے دیکھیے، تمائم کی تعریف دی گئی ہے، اسی طرح سے رقیہ کی تعریف دی گئی ہے، اسی طرح سے تولا کی بھی تعریف دی گئی ہے، اور یہ ساری تعریفات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔